کشمیر ریپبلک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے میں پارٹی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں. اس سے پہلے صحافی حیثیت میری ہے، لیکن جموں کشمیر ہمارا جو خطہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں صحافی صرف صحافی نہ رہے. میں نے بہت وقت گزارا، صحافی صحافت بھی کرے اور تحریک کے لیے اپنے خون کا نذرانہ اور اپنا جو اس کا کردار ہے وہ بھی ادا کرے. اس طرح سے جو سیاستدان ہے وہ صرف سیاست نہ کرے کہ پاکستانی پارٹیاں یہاں پروموٹ کرے، وہ یہاں کشمیر کا مقدمہ اس طرح سے لڑے جس طرح راجہ فاروق حیدر نے لڑا. لیکن یہاں ہم اپنی پارٹی کا کم از کم نظریہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. آج ہم ریلی میں شریک ہوئے تو میری چیئر پرسن محترمہ شائستہ خالد کی جانب سے ایک تو آپ تمام اہلیان سوانی چوکی کو سلام پیش ہو، اور دوسرا آج میں اپنی پارٹی کے جو نظریات یا جو پروگرام ہے اس کو دینے سے پہلے اپنے پیشوا، اپنے قائد، روحانی قائد مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور خراج عقیدت پیش کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے جو ہم نے اس وقت کر رکھا ہے، اس سے پہلے کر رہے ہیں. میرے ساتھی ساجد صدیقی صاحب اس معاملے میں ہمارے مرکزی دور کے پرانے لوگ ہیں اور جن کا یہاں بڑا نذرانہ خدمات ہیں. تو بات اب کرتے ہیں، ہمیں جموں کشمیر ریپبلک موومنٹ ریاست کی بحالی چاہتی ہے، ریاست کا ماضی واپس چاہتی ہے. 22 اکتوبر 1947 کو ہماری ریاست پر سب سے پہلا حملہ جس نے کیا اس کا نام پاکستان تھا، اس کا نام پاکستان ہے. اور 27 اکتوبر کو 1947 کو جب ابھی 75 سے 80 دن انڈیا کو بنے ہوئے نہیں ہوئے، اس نے حملہ کیا کہ پاکستان آ گیا. تو پاکستان کیوں آیا یہ پاکستان بتائے، کس کو بتائے؟ جب میں خود اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاؤں، جب میں پوچھوں کہ تمہیں کس نے دعوت دی تھی، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں آنے والے، تم ہماری مدد کرنے آئے تھے، تمہیں وکیل کس نے بنایا، تم کہاں کے وکیل ہو؟ پھر انڈیا کے صبح ہم اٹھتے ہیں، میں رات کو سوتا ہوں، میرے سامنے انڈین آرمی کی بتیاں جلتی ہیں، ہمیں اذیت ہوتی ہے، لاشیں ہم دیتے ہیں، قربانیاں ہم دیتے ہیں، اور میرپور میں بیٹھنے والا ہمیں ڈیسیژن دیتا ہے. تو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارا جو جموں کشمیر ریپبلک موومنٹ کا باقی پارٹیوں کی نسبت ہمارا اپنا شیڈول ہے، ان کا اپنا، لیکن ایک بات پہ ہم متفق ہیں کہ ہمارا بابائے قوم صرف مقبول بٹ ہے اور وہاں پر ہم یکجان ہیں. تو بات اگلی یہ کرتے ہیں کہ رائے شماری ہمارا معاملہ نہیں، وہ پاکستان اور انڈیا گئے، یہ ان کا معاملہ ہے. اقوام متحدہ نے وہ ہمیں آپشن دیا، ہمیں نہیں دیا انڈیا اور پاکستان کو. خود ارادیت وہ بھی ہمارا معاملہ نہیں. بھٹو تقریر کرتا ہے، کہتا ہے یا انڈیا کو یا ہمیں. بھائی آپ ہمارے مامے لگتے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں. آپ تو 5 اگست 2019 کو جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد ہمارے دل میں آپ، چائنا، پاکستان اور انڈیا تمام ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. ان تینوں کو ہماری ریاست سے نکلنا ہے. ہم یہاں سے تمام غیر ملکی قابض افواج کا انخلاء اور ریاست کی بحالی چاہتے ہیں. اسی میں آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.